اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو ہمارا سلام۔ جو دوست نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور رائے سے ہماری رہنمائی بھی کیجئے۔ ناظرین، خبریں تو بہت ساری ہیں لیکن صدر کا حلف آج ہو گیا۔ نامکمل ایوان، متنازع مینڈیٹ، اس کے باوجود قاضی القضاء نے حلف لے لیا۔ ناظرین، وار منصف گاڑیاں لے جانے والے جنہیں اختیار نہیں تھا گاڑیاں لے جانے کا، وہ اقتدار میں، اور گھڑی لے جانے والا جس نے حسب ضابطہ گھڑی لی وہ جیل میں۔ ناظرین، سکھا شاہی دور کے امین کون ہیں جنہوں نے رنجیت سنگھ کے دور کی یاد تازہ کر دی؟ ناظرین، رتھلیس لیڈی کون ہے اور اس نے کیا کہا اور اس نے کیوں کہا اور اس نے کس کے لیے کہا؟ اس کا نتیجہ آج کیا نکلا لاہور میں اور پورے پنجاب میں؟ ناظرین، عمران خان نے 2013 کی طرح 2024 کے الیکشن میں بھی ایک بار پھر 4 حلقے کھولنے کا کہہ دیا ہے۔ وہ 4 حلقے کون سے ہیں؟ ان کی کیا اہمیت ہے؟ وہ عمران خان صاحب وہ کیوں کھلوانا چاہتے ہیں اور ان کے پاس ایسے کیا حقائق ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ 4 حلقے کھلوانا چاہتے ہیں؟ ناظرین، آج پاکستان میں 16ویں صدر کے عہدے کے صدارتی امیدوار جو گزشتہ روز منتخب ہو گئے، جناب صدر آصف علی زرداری، جو اس سے پہلے بھی ایک دفعہ پاکستان کے صدر رہ چکے، اور یہ ان کا ایک اپنے آپ کو وہ اعزاز کہہ رہے ہیں کہ دوسری بار صدر منتخب ہوئے۔ لیکن ناظرین، جو 2-3 بڑی اہم باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایوان نامکمل تھا۔ نامکمل ایوان سے ووٹ لیے گئے اور یہ ایوان متنازع تھا 2 حوالوں سے۔ پہلا حوالہ یہ کہ جو مینڈیٹ چوری ہوا، اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے کوئی فیصلہ نہیں دیا اور وہ سارے کا سارا معاملہ عدالتوں کی طرف، ٹریبیونل کی طرف بھیج دیا۔ اگرچہ فارم 45 اور فارم 47 سامنے رکھ کے جتنی 60-70-80 سیٹوں کا پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے وہ سب کا فیصلہ کیا جا سکتا تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے چونکہ وہ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہتے تھے اور کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کا فیصلہ نہیں کیا۔ ایک تو اس حوالے سے ایوان نامکمل تھا، اور دوسرے اس ایوان میں جو مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملنا تھی، سنی اتحاد کونسل کو ملنا تھی، وہ نشستیں ساری کی ساری اٹھا کے پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو، ایم کیو ایم کو اور کچھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کو وہ نشستیں دے دی گئیں، اور اس انداز سے بھی یہ ایوان متنازع ایوان ہے۔ اور پھر ایک اور جو متنازع بات ہے وہ یہ ہے، اور جو زیادہ میں سمجھتا ہوں سخت بات ہے اس کے حوالے سے آئندہ دنوں میں کیا ہونا ہے، کہ اس الیکشن سے پہلے، صدارتی الیکشن سے پہلے، جس کے حوالے سے دوسرے صدارتی امیدوار جناب محمود خان چکزئی نے الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھا تھا کہ آپ یہ الیکشن کچھ دنوں کے لیے روک دیں، تاکہ پشاور ہائی کورٹ میں جو پٹیشن فائل ہوئی تھی، اور اس پٹیشن پہ پشاور ہائی کورٹ نے حلف لینے سے جو مخصوص نشستیں تھیں خواتین کی اور مائنارٹیز کی، انہیں کہہ دیا گیا تھا، حلف لینے سے روک دیا گیا تھا، لیکن اس سارے کے باوجود اسپیکر صاحب نے، پنجاب کے اسپیکر ہوں یا سندھ کے اسپیکر ہوں یا وفاق والے اسپیکر ہوں، کسی نے درخور اعتراض نہیں سمجھا عدالتی حکم کو، اور وہ جوتے کی نوک پہ اڑا دیا عدالتی حکم کو، اور حلف لے لیا آج قاضی القضاء نے، جناب قاضی فاضل عیسیٰ صاحب نے۔ ناظرین، اس مرحلے پہ ایک چیز یاد آ گئی کہ کچھ مہینے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب 75 سالہ تقریبات تھیں، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کو طلب کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس وقت قاضی فاضل عیسیٰ نہیں تھے، اور باقی پوری سپریم کورٹ میں سے کوئی آدمی پارلیمنٹ میں نہیں گیا تھا۔ آدمی سے مراد یہ ججز کی بات ہو رہی ہے، چیف جسٹس اور باقی سینئر پیونی جج یہ تھے قاضی فاضل عیسیٰ صاحب، اور یہ واحد چلے گئے تھے، اکیلے چلے گئے تھے، اور پھر یہ بیٹھے بھی مہمانوں کی گیلریوں والے میں نہیں، بلکہ نیچے جہاں ایم این ایز بیٹھتے ہیں وہاں صدر زرداری صاحب کے ساتھ یہ بیٹھے تھے،
اور وہ بس اس موقع پہ وہ چیز یاد آ گئی کہ بس وہ حوالے آتے ہیں نا جب کوئی چیز ہوتی ہے۔ ناظرین، وار منصف، یہ میں پاکستان کے انصاف کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جی ہاں آپ درست سمجھیں، وہی پاکستان کے جو انصاف کے جب وہ ایک ترتیب بنائی جاتی ہے نا نمبروں کی، تو شاید ہم سے صرف ایک یا دو ممالک جو پیچھے رہتے ہیں، ایک افغانستان ہے اور ایک کوئی افریقی ملک ہے، باقی سب ہم سے اوپر ہیں، ہم 139ویں یا 40ویں نمبر پہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کا معیار ہمارا بڑا زبردست معیار ہے۔ معیار یہ ہے کہ آصف علی زرداری کے خلاف خصوصی عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے، اسلام آباد کی اسی کچہری کی اسی بلڈنگ میں جو اسپیشل کورٹس کی بلڈنگ ہے، کہ جناب آپ کو اختیار نہیں تھا اور توشہ خانہ سے ضابطہ کے مطابق گاڑی نہیں لی جا سکتی، آپ گاڑی لے گئے تھے، سالہ سال سے مقدمہ چل رہا ہے، کوئی پیش رفت نہیں ہوتی۔ اسی نوعیت کا مقدمہ گیلانی صاحب کے خلاف اور بہت سارے اور لوگوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ اور ایک اور جو اس وقت پنجاب میں جو رتھلیس لیڈی جو وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے کوئی اختیار نہ ہوتے ہوئے، کوئی سرکاری حیثیت نہ ہوتے ہوئے انہوں نے بھی گاڑی لی۔ اور جب ایک پروگرام میں ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ نے گاڑی لی، پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا، سفید جھوٹ بولا کہ نہیں میں نے تو گاڑی نہیں لی۔ پھر انہوں نے کہا کون سی گاڑی؟ پھر جب اینکر نے انہیں بتایا کہ آپ نے فلاں گاڑی لی تھی، تو انہوں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے فیملی نے لی، میں آپ کو پتہ کر کے بتاتی ہوں۔ ناظرین، اس خاتون کے حوالے سے نہ کوئی کیس بنا، نہ کسی نے پوچھا، اور وہ آج پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں۔ اور عمران خان جنہوں نے ضابطے کی ساری کارروائی مکمل کرتے ہوئے کوئی گاڑی لی، تو اس حوالے سے انہیں توشہ خانے کے معاملات میں 2 دفعہ سزا دی جا چکی ہے۔ ایک دفعہ کچہری میں ہمایوں دلاور نے سزا دی، اور دوسری بار جیل ٹرائل میں انہیں سزا ہوئی۔ اس لیے وہ سکھا شاہی کے دور کی جو بات کی تھی کہ سکھا شاہی کے دور کے امین کون ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 2 چیزیں مشہور ہیں کہ سکھا شاہی میں رنجیت سنگھ صاحب کے سامنے، اب یہ کتنی بات درست ہے کتنی نہیں، یہ تو تاریخ بہتر جانتی ہے، یہ باتیں بتانے والے بہتر سمجھتے ہیں، کہ ان کے سردار کے پاس کچھ لوگ لائے گئے، پولیس والوں کے پاس ہتھکڑیاں ہوتی ہیں جو انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہیں، اس وقت کے دور میں کیا ترتیب تھی، اور جو ملزم کی کمر سے وہ ہتھکڑی اس وقت بندھی ہوئی ہوتی تھی۔ تو جب سردار صاحب نے ایک آنکھ سے دیکھا، انہوں نے کہا کہ جڑے ہتھوں بدے انہوں نے چھڑ دیو۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کم گناہ گار ہیں، اور جو لکوں بدے انہوں پھانسی۔ بھائی لاک جو لک جو ہے، جو کمر تھی، جو یہ پیٹ والی جگہ تھی، یہاں پولیس کا بیلٹ ہوتا ہے، اور اس بیلٹ کے ساتھ وہ باندھ کے رکھتے ہیں کہ ملزم چھڑا کے بھاگ نہ سکے، اور ملزم کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہوتی ہے، تو جو ہتھکڑی والا تھا اسے انہوں نے کہا کہ چھوڑ دو، جو کمر سے بندھا ہوا ہے اسے سزا دے دو۔ اور دوسرا ایک اور لطیفہ مشہور ہے کہ جب عرضیاں بہت ساری اکٹھی ہو جاتی تھی تو ایسے سوٹا مارا جاتا تھا، سردار صاحب سوٹا مارتے تھے، اور جو عرضیاں کوئی ادھر گرتی تھی کوئی ادھر گرتی تھی، کہتے جو آ منظور تھے آ نامنظور۔ اب اسی انداز سے فیصلے بھی ہو رہے ہیں، اور اسی لیے کہا گیا کہ سکھا شاہی کے دور کے امین جو ہیں وہ اس وقت پیدا ہو گئے۔ یہ رتھلیس لیڈی کون ہے؟ یہ اتنے انتقام لینے والی وہ شخصیت پنجاب میں ایسی کون ہے کہ جس نے یہ کہا کہ جب 0 ٹالرنس ہوگی جی، اور اگر کوئی صوبے کے امن کے حوالے سے اور کوئی سیاسی اس کی آڑ میں کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے ساتھ رتھلیس ہمارا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اب اسی کو رتھلیس ایٹیچیوڈ کو آگے بڑھاتے ہوئے آج جس طرح سے آپ کے علم ہے کہ عمران خان صاحب نے پورے پاکستان میں مینڈیٹ چوری ہونے، اور ایک تو سیٹوں والا جنرل سیٹوں والا مینڈیٹ، اور دوسرا جو اسپیشل سیٹوں والا مینڈیٹ چوری ہونے کے حوالے سے انہوں نے احتجاج کی کال دے رکھی تھی۔ کراچی ہو، کوئٹہ ہو، پشاور ہو، اسلام آباد ہو، لاہور ہو، پنڈی ہو، فیصل آباد ہو، ننکانہ صاحب ہو، لاڑکانہ ہو، ہر جگہ پی ٹی آئی کے لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نکلے، اور پنجاب میں بالخصوص لاہور میں جو رتھلیس لیڈی کا اپنا شہر ہے، وہاں پہ سلمان اکرم راجہ صاحب گرفتار ہوئے، وہاں پہ سردار لطیف کھوسہ گرفتار ہوئے،
اور اس کے علاوہ بے شمار اور گجرانوالہ میں بھی گرفتاریاں ہوئیں، ملتان میں بھی گرفتاریاں ہوئیں، کوئی ایم این ایز ایم پی ایز اور اس طرح سے جو امیدوار تھے اور لیڈر پارٹی کارکنان نے بے شمار لوگ گرفتار ہوئے۔ ان کو یاد دلانے والی بات یہ ہے ناظرین کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، عمران خان کی حکومت تھی، تو یہ رuthless لیڈی لاہور سے یہ چلی تھی اور اس کے ساتھ بہت بڑا قافلہ تھا۔ ایک صاحبزادے صدر صاحب کے جنہوں نے اسلام آباد پہنچ کے کہا تھا کہ کانپیں ٹانگ جائیں گی، وہ کراچی سے چلے تھے اور مولانا صاحب کوئٹہ سے چلے تھے، اور یہ پورا پاکستان گھومتے گھماتے اسلام آباد تک پہنچے، کسی جگہ ان کو روکا نہیں گیا، اور اسلام آباد میں انہیں جلسہ اور جلوس کرنے کی اجازت دی گئی، ریلیاں کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن یہ اتنے کم حوصلہ ہیں، یہ اتنے کم ظرف ہیں، یہ اتنے چھوٹے لوگ ہیں اور اتنے نیچ حرکتیں ہیں ان کی کہ یہ پرامن احتجاج، کسی نے کوئی ڈنڈا نہیں مارا، نہ کوئی ایسا الزام ہے، کسی نے کوئی کسی کا ناجائز راستہ نہیں روکا، کسی نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن اس کے باوجود رuthless لیڈی نے جو قوم سے انتقام لینا چاہتے ہیں کہ ان کے ابا جی کو کیوں ہروایا گیا، وہ بھی ہاری ہوئی تھی، انہیں جتوایا کیوں نہیں گیا، وہ پھر فارم 45 کے مقابلے میں فارم 47 کے ذریعے سے انہیں جتوایا گیا، تو وہ پنجاب سے بدلہ لینے کے لیے ان کا میں بہت رuthless میرا جو طرز عمل ہوگا مخالفوں کے حوالے سے، اور اس کا اظہار انہوں نے آج کھل کے کیا کہ لوگوں کو ڈنڈے بھی مارے، لوگوں کو گرفتاریاں بھی کیں، اور لوگوں کو تھانوں میں جیل میں بھی بند کیا، اور انہوں نے اپنے اس جو ruthless جو انہوں نے جملہ کہا تھا وہ اس پہ پورا اتری ہیں۔ ناظرین، عمران خان نے 2013 کے الیکشن کی طرح سے اس بار پھر 4 حلقے کھولنے کے لیے مانگ لیے۔ یہ 4 حلقے کون سے؟ ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ان میں پہلا حلقہ ہے نواز شریف صاحب کا حلقہ لاہور سے، دوسرا حلقہ ہے اون چودھری کا حلقہ، تیسرا حلقہ ہے نور عالم کا پشاور سے، اور چوتھا حلقہ ان کا کہ اسلام آباد کے 3 حلقوں میں سے کوئی ایک حلقہ کھول لو، ہمیں منظور ہے، لیکن یہ 4 حلقے آپ نے کھولنے، آپ کو کھولنے پڑیں گے، ہم آپ کو مجبور کریں گے یہ حلقے کھولنے پہ۔ ناظرین، اس میں 3 حلقے اگر کھلیں تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نور عالم وہ چلا جائے یا ٹکا رہے فرق نہیں پڑتا، اسلام آباد وہاں سے جو تینوں انہوں نے جتوائے ہیں وہ چلے جائیں یا رکے رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اون چودھری بھی جائے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر نواز شریف چلے جاتے ہیں تو ناظرین بہت فرق پڑے گا، نون لیگ کی کمر ٹوٹ جائے گی کہ ایک وہ سیاسی جماعت جو گزشتہ 30-40 سالوں سے اقتدار کے مزے لوٹ رہی تھی، جس نے ڈکٹیٹرشپ کی گود میں بیٹھ کے، ان کی بغل میں بیٹھ کے، ان کے کمر پہ بیٹھ کے، ان کے سر پہ بیٹھ کے، ان کی ٹوپی کے سائے میں، ان کی بندوقوں کے سائے میں اقتدار لینا سیکھا تھا، بے شمار دفعہ اقتدار انہوں نے لیا، 3 دفعہ خود وزیر اعظم، 2 دفعہ بھائی وزیر اعظم، خود وزیر اعلیٰ، بھائی 3 دفعہ وزیر اعلیٰ، بھتیجا وزیر اعلیٰ، اب بیٹی وزیر اعلیٰ۔ اگر وہ نواز شریف وہ حلقہ کھلتا ہے، اور جس طرح پوری دنیا کہہ رہی ہے، دنیا بھر کے لوگوں نے، نجم سیٹھی صاحب نے کہا ہے، جاوید چودھری نے کہا ہے، احمد میر نے کہا ہے، اور بے شمار اور لوگ ہیں جو سارے یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب کا حلقہ کھلا تو وہاں سے ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر یاسمین راشد وہاں سے جیت رہی ہیں، وہ جیت چکی ہیں، اور صرف فارم 47 کے حوالے سے جتوایا گیا ہے۔ اگر وہ حلقہ کھل جاتا ہے، اور اس کے کھلنے کے 99.9% چانسز ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کسی طور پیچھے نہیں ہٹے گی، وہ 4 حلقے جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کھلوانے سے، اور اس میں پہلے نمبر پہ عمران خان صاحب کے اس کے مطابق جو حلقہ کھلے گا نواز شریف کا ہی حلقہ ہے۔ اگر نواز شریف کا حلقہ کھل جاتا ہے تو نواز شریف کی جو ناکامی ہے، جسے کامیابی میں بدلا گیا تھا، وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ نواز شریف صاحب سیٹ کھو بیٹھیں گے، پہلے مانسیرا والی سیٹ وہ شہزادہ گشتاسب خان کے آگے ہار چکے ہیں، اور یہ اگر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ والا یہ ڈکیتا پکڑا جاتا ہے، یہ چوری پکڑی جاتی ہے، نواز شریف صاحب آؤٹ ہو جاتے ہیں، تو صرف نواز شریف صاحب سیاست سے آؤٹ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوں گے، ویسے بظاہر تو وہ سیاست سے ہمیشہ کے لیے آؤٹ ہو چکے جو ان کے ساتھ اس وقت ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے بھائی، ان کی بیٹی، ان کا بھتیجا، ان کے سارا خاندان ہمیشہ کے لیے سیاست سے آؤٹ ہو جائے گا۔ کیوں کہ جب بانی اپنا الیکشن ایک نہیں 2 الیکشن لڑے اور دونوں میں سے ایک بھی نہ بچا سکے تو اس کے ساتھ پھر کیا ہونا ہے، اس کے جماعت کا کیا کچھ بھرم رہ جانا ہے، یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ ناظرین، آخر میں
فلسطینی بھائیوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح کہ اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں کرے۔ آج بھی بے شمار لوگ شہید ہوئے، بچے عورتیں شہید ہوئی، اور بمباری مسلسل جاری ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔